ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا کہ بیوی اتنا سب کچھ کرتی ہے، اس کے بچے کو سنبھالتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، شوہر کو سنبھالتی ہے، اس کے گھر والوں کو سنبھالتی ہے، پھر بیوٹی اسٹینڈرڈس پہ بھی پورا اترتی ہے کہ میرے شوہر کا پیار کہیں کم نہ ہو جائے. پھر بعد میں اس کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ ایک بچے کی ماں ہو، دکھتی تم 6-7 بچوں کی ماں ہو، اور پھر اگر میرا کہیں باہر افیئر چل گیا تو مجھ پہ الزام نہ ڈالنا، تم ساری غلطی تمہاری ہوگی. تو مطلب یہ تھا اس کا پیار کہ اس کا رنگ گورا نہیں رہا یا وہ پتلی دبلی نہیں رہی، یہ تو تم نے اس سے پیار تو نہیں کیا، تم نے تو اس سے جسم کی ہوس کی ہے. مردوں کو ہمیشہ وہ عورتیں پسند ہوتی ہیں جو اپنے آپ پہ انویسٹ کرتی ہیں، وہ چاہے پیار ہو، وہ چاہے پیسہ ہو، یا وہ چاہے توجہ ہو. مرد کبھی اس عورت کو پسند نہیں کرتا جو اس سے پیار کرتی ہے. مرد ہمیشہ اس عورت کو جو ہے وہ ذہنی مریض بنا دیتا ہے جو اس سے پیار کرتی ہے. جو عورت مرد کو یہ یقین دلا دے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، اس کا سمجھے بیڈ ٹائم شروع ہو گیا. اچھا، ہمیشہ ہماری خواتین تو اکثر یہ کرتی ہیں. یہی کرتی ہیں. پھر رشتے کیسے چلیں گے اگر بیوی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی؟ تو پھر شوہر کہے گا تم مجھ سے پیار نہیں کچھ کرتی. چیزیں آپ نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں کو آپ کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو ان سے تھوڑا سا ڈسٹینس کریٹ کرنا پڑتا ہے اپنی لانگ لائف کے لیے، لانگ ٹرم چلنے کے لیے. میاں بیوی کا رشتہ میں کہتی ہوں جتنا مضبوط ہے اتنا نازک بھی ہے. اس نازک رشتے میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں بتانے والی ہیں، کچھ تھوڑا سا چھپانے والی ہیں. جیسے آپ کو اگر آپ بہت زیادہ ایکسپریسو ہیں تو اپنے اس ایکسپریشن میں یا اپنے اس جو ہے وہ پوائنٹ پہ یا اپنے بیہیویئر میں یہ مت سمجھا دیں کہ بس تم ہی میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہو اور اس کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی. اچھا، جس اب کو آپ نے شوہر کو یقین دلا دیا نا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، وہ آپ کو زندگی میں ہی مار دیتا ہے. مینیپولیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ کسی کو یہ ضرور کہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو یہ یقین ہی نہ دلا دیں کہ آپ اس کے بغیر مر جائیں گے. پھر وہ آپ کو زندہ میں مار دے گا. بالکل آپ ابھی زندہ ہی ہوں گے، آپ کی پرسنالٹی بھی خراب ہوگی. خواتین کہتی ہیں جی میں بڑی خوبصورت تھی، میرے بال بھی خراب ہو گئے شادی کے بعد، میری فیس لکس بھی خراب ہو گئی، میرا کلر جو ہے وہ ڈل ہو گیا، میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، کیسے تیار ہوں، کیسے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج کروں. آپ کہتی ہیں چیزیں مینیج کریں. تو میں اپنی ان بہنوں کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ اس عورت پہ نہ ڈال دیں جس کو آپ گھر لے کر آئے ہیں. اس کو کام والی تو نہیں لے کر آئے. آپ اپنے گھر میں کام والیاں رکھیں، آپ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ عورتیں رکھیں جو صفائی کریں، کچن صاف کریں. آپ کا کھانا پکانے کے لیے آپ بہو کو جو ہے وہ ضرور کہیں کہ وہ کھانا پکائے. اس نے اپنے بچے بھی سنبھال لیں، اس نے اپنا ٹائم بھی دیکھنا ہے. کوئی میاں کا اور بیوی کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمارے جو ہے سسرال میں اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بس ہمارے ساتھ جب تک بیوی بیٹھی ہوئی ہے اس کی تب تک ہمارا ٹائم ہے. اور جہاں ذرا دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کمرے میں چلے گئے وہیں پیچھے والوں کو جو ہے وہ ٹینشن شروع ہو گئی. جو رکا غلام بن گیا، رن مرید بن گیا. یہ چیزیں ختم کریں. یہ دنیا سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. ہم میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے ہی نہیں نکل رہے. اب تو پاکستان بھی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ چاند پہ پہنچ گیا ہے، تو میاں بیوی جو ہے وہ اپنے ان مسائل سے ہی نہیں نکل رہے. نکل آئے ان چیزوں سے. شوہروں کی ذمہ داری ہے، شوہر نکالیں گے. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک شوہر نے بنانا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کا. جو لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے اس کو عزت دینا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تعریف کرے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی چیزوں کا انتظام کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرے. ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. ایک دوسرے کو ایسے جو ہے وہ خطرناک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کہ ابھی پتہ نہیں کیا دشمن ہے دونوں ایک دوسرے کے. یا پھر وہ شوہر صاف ہی کہہ دیتا ہے تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے تمہیں دیکھ کے غصہ آتا ہے. یا بیوی کہہ دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے تمہیں دیکھ کے اچھا محسوس نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہے، چاہے وہ موٹی ہو گئی ہوں. بے شک بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ کی باڈی شیپ چینج جاتی ہے. ہارمونل چینجز آتی ہیں. ایک عورت جو ہے وہ پوری کی پوری چینج ہو جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد. اب جس نے 2 3 4 بچے پیدا کر لیے جس عورت نے، اس کا باڈی شیپ کہاں جائے گا؟ آپ خود سوچیں. ایسے ہی ہے. مردوں کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کے بچے پیدا کر رہی ہے وہ عورت، لیکن وہی مرد اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھتا، اس کا پیٹ نکل آتا ہے، گنجا ہو جاتا ہے. تو ایک عورت جس نے پوری زندگی ایک ہی مرد کے ساتھ گزارنی ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ میرے شوہر خوبصورت لگے. یہ بات مردوں کو کون سمجھائے گا؟ بالکل مردوں کو سمجھانی چاہیے بات، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پر جو ہے وہ کام کریں. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ ڈیمانڈس کا خیال رکھے. آپ کا اگر پیٹ نکل آیا ہے، آپ کی باڈی شیپ خراب ہو رہی ہے، آپ کے بال سارے اڑ گئے ہیں، تو آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں، آپ اپنے اوپر کام کریں، آپ واک کریں، اپنا وزن کم کریں، آپ اپنی ڈائٹ بہتر کریں،
اگر آپ جو ہے وہ اس طرح نہیں کریں گے, پرسنالٹی کو گروم نہیں کریں گے, تو بیوی کا بھی آپ کو دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. پھر آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ بیویاں ہمیں دیکھتی نہیں ہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہیں. تو پرسنالٹی کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. میں آپ کو سچی بات بتا دوں, جب تک آپ اپنی پرسنالٹی گروم نہیں کریں گے, نہ بیوی شوہر کو دیکھے گی, نہ شوہر بیوی کو دیکھے گا. کیونکہ دکھنے والی چیز جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. یہ آنکھیں جو ہے نا, جو دیکھتی ہیں وہی پسند کرتی ہیں. آنکھوں کا بڑا عمل دخل ہے. آنکھوں پہ ایسے ہی شاعری نہیں بن گئی, آنکھوں پہ ایسے ہی جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کی جو ہے وہ غزلیں نہیں بن گئیں. شاعر جو ہے وہ ایک اپنے مخصوص وقت میں جب ان کو الہام ہوتے ہیں, جب ان کو جو ہے وہ آمد ہوتی ہے, تو وہ شعر کہہ دیتے ہیں. اور وہ آنکھوں پہ ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آنکھوں سے ہی ساری چیز کا آغاز ہوتا ہے. آنکھوں سے ہی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. آنکھوں کی ہی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. کسی پر اگر پہلی نظر پڑ جائے تو دوسری نظر جھکا لو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ. تو پھر آنکھوں سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. آنکھیں ہی حساب دیں گی, آنکھوں نے بھی حساب دینا ہے کہ کیا دیکھا. تو اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو ہم اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ حیا پیدا کر لیں. جس آنکھ میں حیا ہوگی نا, وہاں خوبصورتی میٹر نہیں کرتی ہوگی. وہاں خوبصورتی جو ہے وہ دل کی خوبصورتی پریفرنس پہ ہوگی, کہ کوئی دل کا کتنا خوبصورت ہے. اور حیا بھی خوبصورتی ہی ہے. ہاں, خوبصورتی کی ایک دیکھیں حیا وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر نگاہوں میں حیا ہو. آپ کسی کو خوبصورت لگ رہی ہیں نا, اس کا مطلب ہے وہ شخص خود خوبصورت ہے, اس کا نظریہ خوبصورت ہے. اگر آپ کسی کو بری لگ رہی ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہی برا ہے. اس کی اپنی نیچر, اس نے اپنی پازیٹیوٹی پہ کام ہی نہیں کیا, اس کی نیگیٹو سوچ ہے. جو لوگ بھی آپ کو ناپسند کرتے ہیں, اس میں آپ کا پرابلم نہیں ہے, اس میں وہ ناپسندیدہ لوگوں کا جو ہے وہ پرابلم ہے, جو آپ کو ناپسند کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا مینٹل اپروچ نہیں ہے اتنا. وہ اپنے مینٹل اپروچ کا جو ہے وہ اتنی سی سوچ ہے, اسی کو لے کر جو وہ چلے جا رہے ہیں. انہیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. جس کو آپ کی بات سمجھ نہیں نہ آئے گی, اس کے لیے آپ صفر ہیں.